آپ نے انہیں چور کہا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، تکلیف اس بات پہ ہے کہ آپ نے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت عظمت کو ملوز خاطر نہیں رکھا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اونچا بولنا بھی خلاف ادب ہے۔ آج ہمارے لیڈران وہ زبان، وہ گھٹیا ترین اور غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ گاڑیوں کے جو اڈے ہیں وہاں پہ منشی جو زبان استعمال کرتے ہیں اس سے بھی گھٹیا ترین زبان استعمال ہوتی ہے۔ کبھی کلیساؤں میں آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے گردواروں میں جا کے دیکھا، کبھی آپ نے چرچوں میں جا کے دیکھا کہ یہ غلیظ سیاست کبھی ان دروازوں کے اندر داخل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد چینل اور میں آپ کا ہوسٹ عبدالتواب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاسی جنون کا ایک غلیظ ترین موڑ دیکھنے کو ملا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی کے صحن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان گزر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ان پر نعرے کسنا شروع کر دیے۔ آپ نے انہیں چور کہا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، تکلیف اس بات پہ ہے کہ آپ نے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت عظمت کو ملوز خاطر نہیں رکھا۔ آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے یہ حرکت کی کہ جس مقام کی قسمیں اللہ خود قرآن میں کھا رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد۔ آپ نے اس جاؤ مقام کا خیال نہیں کیا، آپ نے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو پامال کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ نعرے بلند کیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اونچا بولنا بھی خلاف ادب ہے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف دیگر مسلمان بلکہ ان مسلمانوں کو زیادہ دکھ اور رنج پہنچا جو پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ لوگ اپنے خاندان والوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ وہ کیا ان کو کہیں گے کہ ہم کس اسلام کے فالوور ہیں، ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ کبھی کلیساؤں میں آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے گردواروں میں جا کے دیکھا، کبھی آپ نے چرچوں میں جا کے دیکھا کہ یہ غلیظ سیاست کبھی ان دروازوں کے اندر داخل ہوئی۔ لیکن آج یہ انتہائی افسوسناک عمل، اس غلیظ ترین سیاست کا جنون رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے بالکل سامنے صحن میں دیکھنے کو ملا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، بہت سارے پروگرام ایسے دیکھے، بہت ساری تحریریں ایسی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ایک بہترین لیڈر تھے۔ آپ کون ہیں اور آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے ایسی سیاست نہ کریں، آپ وہاں پہ یہ سیاسی باتیں نہ کریں؟ میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سیاسی لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک بہترین سیاسی لیڈر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلیظ ترین سیاست نہیں فرمائی۔ رسول اللہ نے ایک پاک اور مطہر قسم کی سیاست فرمائی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے صدیق اکبر نے سیاست سیکھی، یہ وہ مقام ہے جہاں سے فاروق اعظم نے سیاست کے سبق پڑھے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے عثمان غنی نے سیاست کے سبق پڑھے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیاست کے سبق پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاست کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو آداب و احترام کے سبق بھی سکھائے۔ اس کی مثالیں تاریخ کے اوراق پڑھے ہیں۔ آپ تاریخ کی سٹڈی کریں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آداب و احترام رسول اللہ نے سیاست کے ساتھ کیسے پڑھا۔ آج ہمارے لیڈران وہ زبان، وہ گھٹیا ترین اور غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جو ایک گاڑیوں کے جو اڈے ہیں وہاں پہ منشی جو زبان استعمال کرتے ہیں اس سے بھی گھٹیا ترین زبان استعمال ہوتی ہے۔ میں جس سیاست کی بات کر رہا ہوں، جو سیاست نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سیاست میں غلیظ زبان نہیں تھی، بلکہ وہ سیاست ادب و احترام سے بھرپور تھی۔ یاد رہے، جو سیاست ادب سے خالی ہے وہ سیاست نہیں ہے۔ وہاں پہ سیاست کا سبق رسول اللہ نے صحابہ کرام کو پڑھایا، وہاں پہ ادب کا سبق بھی ساتھ پڑھایا۔ ادب کی مثالیں اگر آپ تاریخ کے اندر ڈھونڈنے نکلیں تو بے تحاشا اور بے بہا مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ مقام صاحبہ پہ جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہونے کو ہے، حضور علیہ السلام کا جو سر انور ہے وہ حضرت علی کی گود میں ہے، تو ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہونے کو ہے، حضرت علی پریشان ہیں کہ ادھر اگر نماز نہیں پڑھتا تو حکم خدا رہ جاتا ہے، اور ادھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔
اللہ نے جب حضرت علی کا یہ ادب دیکھا تو اس ادب کے بدلے میں اللہ نے ایسا انعام عطا فرمایا کہ کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ حضرت علی کے لیے سورج کو اللہ نے واپس پلٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ علی قضا نہیں ادا نماز پڑھو، علی جب تک تم نماز کمپلیٹ نہیں کرو گے سورج کو واپس نہیں پلٹاؤں گا۔ علی نماز پڑھو، جب تک تمہاری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک سورج واپس نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے والوں کے لیے سورج آیا کرتا تھا، پہلے دنیا والوں کے لیے سورج آیا کرتا تھا، علی اب یہ سورج تیرے لیے آیا ہے، جب تک تیری نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی اب یہ سورج میں خدا واپس پلٹاؤں گا نہیں۔ تو یہ ادب تھا اور یہ ادب کا انعام تھا۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود کو تبدیل کریں، ہم خود کے اندر تبدیلیاں رونما کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ نے انہیں چور کہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ چور ہیں، سب سے پہلے تو ہم قوم چور ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی کہ میں اس قوم کی حالت کو چینج نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا۔ جب تک آپ خود کرپٹ نہیں ہوں گے، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے، اپنی کمپنی میں بیٹھ کے، آپ اپنے کسی جاب میں بیٹھ کے اگر کرپشن کر رہے ہیں تو آپ ان کو کرپٹ کہنے کے یا ان کو چور کہنے کے حقدار نہیں۔ آج کی جو ہمارے سیاستدان زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے تو ہمارے آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ ہم فلموں پہ اعتراض کرتے تھے کہ فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، ڈراموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، اب تو ہمارے سیاسی لیڈران جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے پڑے وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ جب تک ہم خود کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود صاف اور ستھرے نہیں ہوں گے تب تک ہمیں پاک اور صاف لیڈر بھی نہیں مل پائے گا۔ ہمیں اگر لیڈر کا چناؤ اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سبھی کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو صحیح معنوں میں سیاست کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو لازمی طور پہ آپ نے اسے شیئر کرنا ہے۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا چاہتے ہیں تو لازمی دیجیے گا۔ دیجیے اجازت عبدالتواب کو، نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔